آپ کے پروانے اور دیوانے ہمارے شریعہ کی آواز پر یہاں تشریف لائے ہیں۔ میں آپ سب کا استقبال کرتے ہوئے آپ کے سماج تک یہ آواز پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ اس بات پر پوری طرح مطمئن رہیں کہ آج کی تاریخ میں آپ کے لیے دین کا اگر کوئی مضبوط قلعہ، طوفانوں کے روکنے کا مسجد اور کوئی ایسا ستون ہے جس کے سائے میں بیٹھ کر یہ ملت اپنی طاقت کے ساتھ اٹھنے والے فکروں کو روک سکتی ہے، طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہے اور حالات کے رخ کو تبدیل کرنے میں مؤثر کردار ادا کر سکتی ہے، تو وہ آپ کا دینی قلعہ اور مرکز اور آپ کی مذہبی نعمت بارک شریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مذہبی نعمت کے طور پر آپ کو عطا کیا ہے۔ آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب مغلیہ سلطنت کا چراغ کھل ہوا اور ملت کا شیرازہ منتشر ہو گیا تو اس شیرازہ کو جوڑنے میں اگر کسی تحریک اور تنظیم نے سب سے پہلے طور پر کوئی مؤثر عمل کیا تو وہ امام شریعہ کا قیام، امام شریعہ کے بحالیوں کی فکر مندی اور امام شریعہ کے بحالیوں کے جہد مسلسل ہے جس نے مغلیہ چراغ کے کھل ہونے کے بعد ملت کی شیرازہ بندی کا سب سے پہلا کارنامہ اس ہندوستان کی سرزمین پر انجام دیا۔ 1917 سے لے کر 1919 تک آپ تسلسل کے ساتھ غور کیجئے، حضرت مولانا ابوالمحاسن سجاد رحمۃ اللہ علیہ وہی شخصیت ہے جنہوں نے 1917 میں سب سے پہلے انجمن بہار کا چراغ جلایا، اور پھر انجمن بہار سے سکون نہیں ہوا اور ملکی سطح پر اس مرکز کے قیام کی فکر پیدا ہوئی تو آپ بے چین ہو کر دلی گئے اور آپ کے اسی فکر مندی کے نتیجے میں 1919 کے اندر جمعیت علماء کا قیام عمل میں آیا، اور پھر جمعیت العلماء کے قیام کے بعد جب آپ کو اس فکر نے ستایا کہ کوئی بھی تنظیم اور کوئی جمعیت بغیر امیر کے مکمل کیسے ہو سکتی اور جب جس خواب کو پورا ہوتا نہیں دیکھا تو آپ نے اپنے بڑوں سے اجازت لے کر اس پٹنہ کی سرزمین پر آ کر 500 علماء کو جمع کر کے اور اس علماء کی جماعت کے درمیان حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت میں سن 1921 میں امارت شریعہ کی بنیاد رکھی۔ اس کے امیر شریعت کا انتخاب عمل میں آیا اور سب سے پہلے امیر شریعت بدر الکاملین حضرت مولانا بدر الدین رحمۃ اللہ علیہ منتخب ہوئے جو اس وقت خانقاہ مجیدیہ کے سجادہ نشین تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ امارت شریعہ کا وجود یہ پہلا وہ طاقتور ملت کا قلعہ ہے جو کلمے کے نام پر ملت کے شیرازہ کو جو منتشر تھے اس کو مغلیہ سلطنت کے بعد اس ملت میں جوڑنے کے لیے سب سے پہلا اٹھایا گیا قدم تھا، اور الحمدللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے پورے ملک کے اندر اس تحریک کو آگے بڑھایا۔ بہار اڑیسہ جھارکھنڈ کی سطح پر اللہ تعالیٰ نے اس کو جو قوت عطا فرمائی آپ اس کو محسوس کیجئے کہ جب سیاسی بیداری کیا عمل کا وقت آیا تو سب سے پہلے بہار میں جب الیکشن ہوا تو یہی امارت شریعہ تھی جس نے باقاعدہ انڈیپینڈنس پارٹی کے نام پر باقاعدہ پارٹی کا قیام کر کے الیکشن اپنے امیدواروں کو جتایا، اور سب سے پہلے بہار میں حکومت بنانے میں جو مضبوط حصہ داری کا کام انجام دیا وہ امارت شریعہ تھی جس نے اس ملک کے لوگوں کو خاص طور پر بہار اڑیسہ جھارکھنڈ کے مسلمانوں کو سیاسی شعور کو بیدار پختہ بننے کی پہلی تحریک کا آغاز انہوں نے کیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ امارت شریعہ جس فکر پر قائم ہے اسی فکر کو دیکھ کر ملک کے بڑے عالم دین حضرت مولانا علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جب پٹنہ تشریف لائے تھے اور انہوں نے امارت شریعہ کے شعبات پر نظر ڈالی تھی تو آپ نے اپنے قلم سے امارت شریعہ کے رجسٹر پر جو تاثرات لکھے وہ صرف یہ تھے کہ میں نے امارت شریعہ کو دیکھا اور سمجھا، اس کے شعبے جات کو میں نے جانا، میرا یقین یہ ہے کہ امارت شریعہ کے اکابر نے جن پختہ اصولوں پر اور جس اخلاص کی بنیاد پر جن خاص شعبوں کو ساتھ لے کر عبادت کی بنیاد رکھی ہے، اگر کبھی بھی اس ملک میں پلٹ کر یہ نظام مسلمانوں کے ہاتھ آیا تو اس کا نقش عمل وہی ہوگا جو امارت شریعہ کے اکابر نے ترتیب دیا ہے۔ آپ اس سے امارت شریعہ کے اس نقشے کے وزن کو محسوس کر سکتے ہیں، اس کی قوت کو محسوس کر سکتے ہیں۔ امارت شریعہ نے سیاسی عمل میں ملت کو بیدار کرنے کا کام کیا۔ امارت شریعہ نے تنظیم کے اعتبار سے کلمے کے نام پر ملت کو متحد کرنے کے لیے گاؤں گاؤں اور آبادی آبادی میں اپنے مبلغین کو بھیج کر کلمے کی بنیاد پر گاؤں میں نقیب کا انتخاب کر کے، گاؤں میں ممبروں کا انتخاب کر کے ایک
ایسی کڑی تیار کی کہ بہار اڑیسہ کے سارے مسلمان اپنے گاؤں کی سطح پر نقیب، پنچایت کی سطح پر اس کے ذمہ دار، بلاک کے سطح پر اپنے ذمہ دار، ضلع کے سطح پر اپنے ذمہ دار سے ایک ایسی کڑی تیار کرے جس کا سرا امام شریعہ کے برکت میں امیر شریعت سے جا کے ملتا ہوں۔ اور آج فخر کے ساتھ ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ امام شریعہ بہار اڑیسہ جھارکھنڈ اور بنگال میں ہزاروں کی تعداد میں گاؤں کے اندر امام شریعہ کی تنظیم قائم ہے، امام شریعہ کے نقبا موجود ہیں۔ حضرت مولانا مفکر اسلام مولانا محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں تمام ضلع کے اندر تنظیمی ڈھانچے کو مضبوط کرنے پر خصوصی توجہ دی، اور آج اس کی برکت سے بہار اڑیسہ جھارکھنڈ کے تمام اضلاع کے اندر الحمدللہ کمیٹیوں کی تشکیل کا عمل پورا ہو چکا۔ ان کے ذمہ دار اور ارکان بھی بڑی حد تک پوری فعالیت کے ساتھ کام میں لگے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ بلاک کی سطح پر امام شریعہ کا تنظیمی ڈھانچہ مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اس فکر کو لے کر بھی کام کیا گیا، اور بلاک کی سطح پر بھی تنظیمی ڈھانچے کو مضبوط کرنے کے لیے پوری سرگرمی کے ساتھ کام کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ عبارت شریعہ نے ملی تنظیموں کو جوڑنے میں اور ملی تنظیموں کو وجود دینے میں بھی بڑا اہم رول ادا کیا۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ عبارت شریعہ ایک ماں کی حیثیت رکھتی ہے، جس کے گود سے اللہ تعالیٰ نے اس آل انڈیا مسلم پریس اللہ بورڈ کو بھی وجود دیا، اور عبارت شریعہ کے اکابر کے قدموں کی برکت ہے اور یہ فکر اور سوچ کی برکت ہے کہ یہ جب ملت کے لیے طوفان کھڑے ہوئے تو انہوں نے اس فکر کو عام کیا، اور ان کی قوت ایمانی اور فکری بلندی سے آل انڈیا مسلم پریس اللہ بورڈ کا وجود عمل میں آیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ فقہ کی تدبیر کے تعلق سے کہ لوگوں کو فقہی راہ میں رہنمائی کی جائے اور فقہی طور پر ان کے ساتھ قانونی جو مسائل نئے پیدا ہوتے ہیں ان کے حل میں ان کو تعاون دیا جائے، اس کے لیے فقہ کے قاعدے کی بنیاد پڑی، اور اس میں بھی سب سے مؤثر اہم اور بنیادی کردار عبارت شریعہ اور عبارت شریعہ کے قابل خدا حضرت مولانا مجاہد الاسلام قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آل انڈیا مسلم منلی کونسل کہ جب یہ بات محسوس کی گئی کہ بہت سارے عمل ایسے ہیں کہ ہمارے شریعہ کے پلیٹ فارم سے انجام نہیں کیے جا سکتے، اور ان کاموں کو کرنا ہمارے شریعہ کے ذمہ داروں نے اپنا حصہ سمجھا، تو آل انڈیا ملی کونسل کی بنیاد رکھی گئی، اور ہمارے شریعہ کے قابل خدا حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی صاحب نے ملک کی سطح پر آل انڈیا مسلم مسئلہ کی بنیاد رکھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ مسلم مجلس سے مشاورت اگر اس کی تاریخ کو بھی آپ پلٹ کر دیکھیں تو اس کو قائم کرنے پروان چڑھانے میں عمارت شریعہ کے بزرگوں کا ہاتھ آپ کو نظر آئے گا۔ عمارت شریعہ نے اس ملک میں تنظیمی اعتبار سے بھی ملت کو جوڑنے، تنظیموں کو قریب کرنے اور حسب ضرورت تنظیموں کو وجود دے کر ملت کی فلاح بہبود کے لیے کام کرنے کا جو کارنامہ انجام دیا، یہ صرف تاریخ میں عمارت شریعہ کا حصہ ہے، عمارت شریعہ کی چٹائی کا حصہ ہے، عمارت شریعہ کا تاریخی کارنامہ ہے، جس تاریخی کارنامے کی مثال اور نظیر پورے ملک کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اور میں پوری قوت ایمانی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں بر صغیر کی ملی تاریخ کو مکمل کرنے میں جب تک ہمارے شریعہ کے تاریخی پہلوؤں کا ذکر نہیں آئے گا ملی تاریخ کبھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ یہ عبارت شریعہ ہے جس نے ہمیشہ عدالت کے قلم پہ نظر رکھی، پارلیمنٹ کے تیور پہ نظر رکھی، اور جب بھی کوئی نوٹ مانگے اور جب بھی کسی طرف سے قیادت کی طرف سے قیادت کے خلاف کوئی فتنہ برپا کیا گیا تو عمارت کے بزرگوں نے اپنے سینے کا بٹن کھول کر ان فتنوں کا مقابلہ کیا۔ یاد رکھیں 1967 میں متبنہ بل کو واپس لینے میں سب سے مؤثر کردار عمارت شریعہ کے اکابر نے ادا کیا۔ مسلم پریس اللہ بورڈ کا قیام 1971 میں یہ عمارت شریعہ کے بزرگوں کا دین ہے۔ جب متبنہ بل کے بعد یہاں پر شاہ بانو کیس کا قضیہ اٹھا، پورے ملک کے اندر طوفان تھا۔ آپ تاریخ میں نام پڑھیے عمارت شریعہ کی چٹائی پر بیٹھنے والے ہمارے بزرگوں نے جو عمارت شریعہ کے بھی قائد تھے اور آل انڈیا مسلم پریس اللہ بورڈ کے بھی قائد تھے، مضبوط تحریک چلا کر اس وقت کی حکومت کو اس بات پر مجبور کیا کہ اسپیشل سیشن بلا کر کے اس بل کو واپس لیا جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب ایمرجنسی کا وقت تھا اور ملک میں کوہرام مچا ہوا تھا، حضرت مولانا منت اللہ رحمانی جو عمارت شریعہ کی چٹائی کے امیر شریعت تھے، انہوں نے دلی کے تال کٹورہ اسٹیڈیم میں اپنے سینے کا بٹن کھول کر کہا تھا کہ اندرا گاندھی ہم اپنے سینے کو تمہارے فوج کی گولی سے چھلنی کر سکتے لیکن اللہ کی شریعت کے خلاف اس قانون کو قبول نہیں کر سکتے ہیں۔
آپ کو معلوم ہے کہ اس ملک کے اندر جب یہ معاملہ اٹھا، رائٹ ٹو ایجوکیشن کا معاملہ آیا، وقف ایکٹ کا معاملہ آیا، اور رائٹ ٹو ایجوکیشن میں ایسے دفعات ثابت کیے گئے کہ اس ملک میں کوئی دینی مکتب چلانا، کوئی ادارہ قائم کرنا ایک مجرمانہ عمل تھا۔ اللہ تعالیٰ کریم کرامت کرے حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اور اس اللہ کے ولی نے رات دن تک کر کے اور اپنے آپ کو بھی کر کے انہوں نے اس دل کے اندر وہ تبدیلی کی اور اس قابل بنایا کہ آج ہمارے لوگ اپنے مدرسوں کے ساتھ الحمدللہ پورے طور پر زندہ ہیں، اور اس عمل کو، اس نظام کو، اس ملک کو اور اس صوبے میں جاری رکھے ہوئے وقف ایک کے اندر بھی تبدیلیاں ہوئی، سارے مسائل ہوئے۔ آج میں آپ کو مبارکباد دیتا، وقت نہیں کہ اس کارروائی کے ایک پہلو اور ورق کو مٹا جائے، لیکن اتنا کہنے میں حق نہیں کہ اسی عمارت شریعہ کی چٹائی پر آج اللہ کا ایک ولی جواں سال امیر شریعت حضرت مولانا احمد علی فیصل رحمانی رحمۃ اللہ علیہ آج وہ ہمارے اس گدی پہ اور ہمارے اس امیر شریعت کی چٹائی پر بیٹھے ہیں۔ یاد رکھیے، باپ کا علم اگر بیٹے کو ازبر نہ ہو پھر پسر قابل میراث کیوں کر ہو۔ اللہ نے جو فراست دینی اور جو ایمانی بصیرت خانقاہ کی چٹائی اور ہمارے شریعہ کی چٹائی میں رکھی ہے، آج اللہ نے وہ نور اس اللہ کے بندے کے اندر منتقل فرمایا، اور میرا یقین ہے اور آپ سب بھی یقین رکھیں کہ ہمارا شریعہ کا کام اس جواں سال امیر شریعت جن کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا کے دوسرے ملکوں کو بھی دیکھنے، پرکھنے اور سمجھنے کا موقع دیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے کئی زبانوں میں بہترین مہارت عطا فرمائی ہے، آج وہ اپنی صلاحیتوں سے، حکمت و تدبر سے، دانائی سے، اپنے آبائی اور خداداد فراست سے ہمارے شریعہ کے کارواں کو آگے بڑھاتے رہے ہیں اور بڑھا رہے ہیں۔ ہمارے شریعہ ترقی کی راہ پر گامتے رہے۔ آپ سب پوری قوت ایمانی کے ساتھ اس بات کا اظہار کریں کہ عمارت شریعہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم آخری دم تک عمارت شریعہ کے ہر تحریک پر لبیک کہنے اور ہر آواز پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جذبہ ایمانی کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس امیر شریعت کے عمر میں برکت عطا فرمائے، مصرف اسلام بورڈ کے اکابر کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، اور جس وقت میں کے نام پر ہم جمع ہیں، جس کے اوپر رات دن ہمارا شریعت کوشش کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس دل کو واپس دلا کر ملت کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔